اس قرارداد کا حصہ ہے جو اقوام متحدہ میں پڑا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی فیصلے کے بغیر پاکستان مکمل نہیں ہے، پاکستان کی جغرافیہ بھی مکمل نہیں ہے۔ جب مقبوضہ کشمیر آپ کا رہا نہیں تو آپ کا جغرافیہ کہاں چلا گیا؟ جیسے بنگلہ دیش 71 میں آپ سے الگ ہوا تو آپ کا جغرافیہ 2 لخت ہوا، آج کشمیر کی صورت میں آپ کا جغرافیہ ایک بار پھر سقوط کا شکار ہوا، اور اس میں اصل ذمہ دار کون ہے؟ حکمران ہے، اور ان کا سہولت کار ہے غیر جمہوری اشرافیہ اور غیر جمہوری قوتیں، جس کے بل بوتے پر آج یہ حکومت زندہ ہے۔ انہوں نے دعا نہیں کی کہ نریندر مودی کی کامیابی کے لیے دعا کریں، مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا۔ کہاں حل ہوا؟ آپ کی منشور میں یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی مسئلے کا حل یہ ہے کہ ان کو 3 حصوں میں تقسیم کرے، مقبوضہ جموں کشمیر ہندوستان کا، گلگت بلتستان آزاد کشمیر پاکستان کا، لداخ چین کا۔ یہ عمران خان کی منشور میں شامل ہے۔ پھر آپ بتائیے یہ جغرافیے کا دوست ہے یا جغرافیے کا دشمن ہے؟ یہ دشمن ہے۔ آپ کی خارجہ پالیسی یہ ہے کہ 73 سال میں سعودی جو ناراضگی آج ہے، 73 سال میں اس قسم کی لا تعلقی اور ناراضگی نہیں تھی۔ 73 سال میں ہندوستان اور بھارت کا چیف آف آرمی اسٹاف نے سعودی اور یو اے ای کا دورہ نہیں کیا۔ پہلی دفعہ ہے 2 مہینے پہلے بھارت کے چیف آف آرمی اسٹاف نے سعودی اور یو اے ای کا دورہ کیا۔ یہ تو آپ کے حکومت میں۔ تیسری بات، یو این سیکورٹی کونسل میں ممبرشپ کے لیے یو این سیکورٹی کونسل سلامتی کونسل کے 5 مستقل ممبر ہیں، فرانس، برطانیہ، روس، امریکہ اور چین۔ یہ 5 مستقل ممبر ہے، کچھ غیر مستقل ممبر ہے، وہ بھی رائے شماری اور ووٹ کے ذریعے اس کا ممبر بن سکتا ہے۔ اس دفعہ ہندوستان کو اس کا ممبر بنانے کے لیے پاکستان نے 73 سال بعد ہندوستان کو ووٹ دیا۔ یہ جغرافیے کے ساتھ دوستی ہے یا دشمنی ہے؟ تم کہتے ہیں کہ تمام ادارے میرے ساتھ ہیں، ہم تو یہ سوال کرتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کی سقوط میں ادارے ہیں یا نہیں ہے؟ یہ جواب انہوں نے دینا ہوگا۔ ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ یو این سیکورٹی کی کونسل کی ممبرشپ کے لیے جب تم نے ووٹ کیا 73 سال کے بعد، کیا ادارے آپ کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ کیا اس سازش میں صرف تم ہو یا مودی، تم اور ٹرمپ تینوں شریک ہے؟ کون ہے اس میں؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جغرافیے کے حوالے سے بھی اس ملک کے لیے خطرہ ہے۔ نمبر 2 نظریہ ہے، ہم کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، یہ نظریے کی بنیاد پر قیام میں آیا ہے، وجود میں آیا۔ یہ ہم کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ ہمارا آئین بھی یہی ہے۔ آمین کا پریمبل، مقدمہ اور تمہید گواہی دیتا ہے کہ اس ملک کا سپریم لا قرآن ہوگا، قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، اصل حکمرانی اور حاکمیت اللہ کی ہوگی، جو حاکم آئے گا اس کی حیثیت نائب اور خلیفہ کی ہوگی۔ جب یہ تمام باتیں اس میں شامل ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ ملک نظریاتی ملک ہے۔ کہاں ہے نظریہ بھائی؟ میں ایک رپورٹ پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، پھر آپ اندازہ لگائے کہ مخالفت حق بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ امریکن انٹرنیشنل ادارہ ہے فریڈم آف ریلیجیس، مذہبی آزادی کے نام سے، انہوں نے آج سے 1 سال پہلے ایک رپورٹ جاری کیا۔ موجودہ حکومت کو انہوں نے اپریشیٹ کیا، ان پر خوشی کا اظہار کیا، موجودہ حکومت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے 4 کام کیے موجودہ حکومت نے۔ کون سے 4 کام کیے جو قابل تعریف ہے؟ نمبر 1 کہ گرو نانک کے نام سے یونیورسٹی بنایا۔ یہ نہیں کہا کہ صدیق اکبر کے نام سے یونیورسٹی بنایا، عمر فاروق کے نام سے یونیورسٹی بنایا، نہیں، گرو نانک کے نام سے یونیورسٹی بنایا۔
نمبر 2 قابل تحسین کام یہ ہے کہ کرتارپور راہداری بنائی، وہ پس منظر آپ کو معلوم ہے۔ نمبر 3 اس لیے قابل تحسین ہے کہ پاکستان میں مندروں کی تعمیر کے لیے، ہندوؤں کی مندروں کی تعمیر کے لیے، ان کی تزئین کے لیے کروڑوں اربوں روپے ڈیولپمنٹ کے مد میں رکھے ہیں، اس لیے یہ حکومت قابل تحسین ہے۔ نمبر 4 سب سے بڑھ کر اس لیے قابل تحسین ہے کہ انہوں نے توہین رسالت کے مرتکب آسیہ مسیح کو رہائی دی، اس لیے یہ قابل تحسین ہے۔ اب آپ بتائیے یہ کون سے اسلامی کام ہے جو انہوں نے کیا، اور 4 کام اور کرنے ہیں۔ موجودہ حکومت کو 4 کام اور کرنی ہے، ٹاسک دیا انہوں نے۔ وہ کام کون سے؟ گزشتہ سال اس دورانیے میں جو حج کا موسم تھا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ موجودہ حکومت کی کابینہ نے آج کی کٹ پتلی وزیر اعظم کی صدارت میں منظوری دی کہ ایک اقلیتی کمیشن تشکیل دے، اور اس میں قادیانیوں کو بھی شامل کیا گیا۔ کس کو شامل کیا؟ یہ یاد رکھے ایک بات۔ دوسری بات اس رپورٹ میں کیا ہے، ٹاسک دیا ہے، وہ یہ کہ ناموس رسالت کا جو قانون ہے موجودہ حکومت یہ گارنٹی دے کہ اس کو ختم کرنا ہے۔ 2 کام ہو گئے۔ نمبر 3 298C جس کے مطابق قادیانیوں کو دعوت تبلیغ کی اجازت نہیں ہے، اس قانون کو ختم کرنا ہوگا۔ نمبر 4 یہ ٹاسک دیا ہے کہ جتنے بھی گستاخ رسول جیلوں میں بند ہیں ان سب کو رہائی دے۔ پہ یہ انکوں کا تارا ہے یہ حکومت۔ آپ بتائیے اقلیتی کمیشن کی تشکیل ہوئی یا نہیں ہوئی؟ گزشتہ سال ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہوئی۔ اچھا رپورٹ میں کیا لکھا کہ اقلیتوں کی کمیشن کی تشکیل نو کرو، امریکہ کی رائے میری ہدایات کے مطابق، میرے ڈائریکشن کے مطابق، میرے انسٹرکشن کے مطابق، میری شرائط و رسولوں کے مطابق جب انہوں نے نوٹیفیکیشن کی، وہ اصول یہ تھے کہ قادیانیوں کو اس اقلیتی کمیشن کا ممبر بنا دیا۔ آمیر پر پشتو کی یہ مثال دی، وہ یار نکزے کے بیا سکزے کا یار دے وہ اقلیتی کمیشن تو اور اچھاوی بلوار نے بیا عدلت ویل چو عیسائیانو تے اجازت صدق پل عبادت، و یہودیانو تے اجازت صدق پل عبادت، و سکانو تے اجازت صدق پل عبادت، و سکانو تے اجازت و ہندوانو تے صدق پل عبادت، پلان 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 نو ماتا ولی نستا نچتا تے اجازت در کی دا حلقی دی چھ 298C ختم کے۔ جب آپ 298 کو ختم کریں گے تو پھر اس کی اجازت آپ کو ملے گی۔ جب وہ اقلیتی کمیشن کا ممبر بنا، اگلا قدم یہ تھا کہ 298 کو تعزیرات پاکستان کا جو دفعہ ہے اس کو ختم کرو، تاکہ وہ کلم کلا پر قادیانیت اور مرزائیت کا دعوت اور تبلیغ شروع کرے۔ اور آئین کے مطابق ان کو اجازت نہیں ہے، اور حکومت نے اقلیتی کمیشن بنائی۔ آپ بتائیں یہ اس رپورٹ پر عمل ہے یا نہیں عمل؟ اب ہم سوال کریں گے، بابا یہ ملک، اس ملک کے فیصلے، اس ملک کی جتنی بھی فیصلے ہیں یہ بین الاقوامی اداروں کی روشنی میں اقوام متحدہ، ورلڈ بینک، IMF فلانا فلانا اس کی ہدایات پہ ہو رہا ہے۔ بھائی یہ تو ہمیں بھی معلوم ہے 73 سال سے ہو رہا ہے، تو پھر کیا کرے؟ خاموش ہو کے بیٹھے، خاموش ہو کے بیٹھے نا، تو کیا کرے؟ شیخ الہند نے کیا کہا؟ شیخ الہند نے کیا کہا جب ان کو رہائی ملی مالٹا جیل سے؟ ابتدائی اجلاس میں جب انہوں نے صدارت کی، انہوں نے کون سی باتیں قوم کو مخاطب کر کے کی؟ انہوں نے یہ کہا کہ انگریز اسلام کا بھی دشمن ہے اور مسلمان کا بھی دشمن ہے۔ ایک بات یہ کی، دوسری بات کیا کی؟ اگر انگریز کے خلاف لڑنے میں، سیاسی جنگ میں
جو بھی قوم میرے ساتھ دیتا ہے اس کو ہم خوش آمدید کہیں گے، بشرطے کہ میرے اصول پامال نہ ہوں۔ ہر قوم کی حمایت وہ چاہتے تھے یا نہیں چاہتے تھے؟ جب وہ تشریح کے ریشمی رومال چلا رہے تھے، کیا اس میں ہندو شامل تھے یا نہیں شامل تھے؟ اس میں سکھ شامل تھے یا نہیں شامل تھے؟ شامل تھے۔ تو پھر تو شیخ الہند کا فلسفہ کہاں گیا؟ انہوں نے کہا کہ صحابہ کے زمانے میں جہاز نہیں تھا، توپ بھی نہیں تھا، ٹینک بھی نہیں تھا، راکٹ لانچر کلاشنکوف بھی نہیں تھا۔ یہ تو ہم تفسیر کہتے ہیں، لیکن جنگی ساز و سامان نہیں تھے جو آج ہے۔ وہ جنگی ساز و سامان آج کا کیا ہے؟ کلاشنکوف، جنگی جہاز، B-52، MiG-18، F-16 یہ نہیں تھی، یہ ہمارے پاس نہیں تھی۔ تو پھر کیا کرے؟ تو صحابہ کے زمانے میں یہ نہیں تھے، آج ہے تو یہ بدعت نہیں ہے؟ یہ بدعت ہے؟ یہ کہاں سے حلال ہوا بھائی؟ یہ کہاں سے حلال ہوا؟ تو اگر اس وقت یہ چیزیں نہیں تھی، آج اگر یہ چیزیں کسی ریاست اسلامی کے پاس ہو، کیا وہ دشمن کے خلاف یہ وسائل استعمال کر سکتا ہے یا نہیں؟ لیکن میرے خلاف نہیں ہے۔ پھر میرا احتیاط کیا ہوگا؟ میرا احتیاط کیا ہوگا انگریز کے خلاف؟ اور یہ بات بھی سن لے، حق ہمیشہ بے سر و سامان ہوتا ہے۔ کیا فرعون کے مقابلے میں موسیٰ بے سر و سامان نہیں تھا؟ کیا نمرود کے مقابلے میں ابراہیم بے سر و سامان نہیں تھا؟ کیا قیصر اور کسریٰ کے مقابلے میں پیغمبر بے سر و سامان نہیں تھا؟ کیا ابو جہل اور ابو لہب کے مقابلے میں پیغمبر کے پاس کیا تھے؟ کیا منصور اور معتصم کے خلاف امام ابو حنیفہ بے سر و سامان نہیں تھے؟ کیا اکبر مغل کے مقابلے میں مجدد الفسانی بے سر و سامان نہیں تھے؟ کیا کچھ درباری مولوی ان کے ساتھ نہیں بیٹھے تھے، ابو الفضل اور فیضی جیسے مولوی؟ کیا شیخ الہند اور قاسم نانوتوی جب تاریخ ریشمی رومال اور 1857 کی جنگ آزادی لڑ رہے تھے اس کے پاس کیا تھی؟ بے سر و سامانی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھے۔ لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کہا کہ ہم نے انگریز کے خلاف لڑنا ہے۔ اور صدارت کس کی؟ جمعیت علماء ہند کی۔ بنا کب؟ 24 نومبر سن 1919 کو۔ اور غالباً پہلے اجلاس کی جو انہوں نے صدارت کی، غالباً نومبر یا ستمبر کا مہینہ تھا، نومبر کا 18، 19، 20 کا، اس اجلاس کا اعلامیہ یہ ہے۔ اور تیسرا اس اجلاس کا نقطہ کیا تھا؟ علماء کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ کے خیال میں اسلام یہ ہے کہ حجری میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرے، مسجد کی کونے میں بیٹھ کر سبحان اللہ کرے؟ نہیں، جو بھی اس کو اسلام سمجھتا ہے اور اسلام یہاں تک محدود کرتا ہے، یہ اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ اسلام کے منہ اور چہرے پر سیاہ دبا ہے، یہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ اب آپ بتاؤ، آج کی انگریز امریکہ اور یورپ اسلام اور مسلمان کی دشمن ہے یا نہیں ہے؟ آج ہمارے پاس جہاز، بندوق، بارود، توپ، تپنگ نہیں ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ اقوام کو متحد کرے، جدوجہد کرے، جلوس کے ذریعے، مظاہرے کے ذریعے، جلسے کے ذریعے، جو شیخ الہند نے کہا وہی ہم کر رہے ہیں بھائی۔ جو شیخ الہند نے کہا وہی ہم کر رہے ہیں۔ 1861 میں ڈاکٹر ولیم کو وائسرائے برطانیہ نے کیا کہا؟ وائسرائے برطانیہ نے 1861 کو ڈاکٹر ولیم میور کو کہا تھا کہ بتاؤ مسلمانوں کی طاقت کو کس طرح ختم کرنا ہے۔ یہ تو درد سر بن چکا ہے۔ جاؤ گھومو پھرو۔ آیا، رپورٹ پیش کی، 4 باتیں کی، 4 میں 3 پیش کرتا ہوں۔ 4 باتیں کی، غور سے سنیے۔ نمبر 1، اگر آپ نے مسلمانوں کی طاقت اور قوت کو ختم کرنی ہے اور آرام اور سکون سے حکومت کرنی ہے، ایک مضبوط حکومت، اپنے حکومت کا استحکام اور قوت چاہتے ہو، تو قرآن ان کے ٹیبل پر ان کے سامنے پیش کیا
کہ جب تک یہ قرآن اس خطے میں ہو تم مسلمانوں کو زیر نہیں کر سکتے۔ کیا آج کا رجیم قرآن کا دشمن ہے یا نہیں ہے؟ انہوں نے 3 لاکھ نسخے جمع کر کے جلا دیے وائسرائے برطانیہ نے۔ آج آپ کی قرآن کو جلایا جا رہا ہے فیٹف اور IMF اقوام متحدہ کی ہدایات کی روشنی میں قانون سازی کے ذریعے۔ قانون سازی کے ذریعے میں کس طرح اس حکومت کو مدینہ کی ریاست کا حکومت کہوں کہ وہ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے ہدایات پر اسمبلی کے ریکارڈ پر موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ قانون سازی اس لیے کر رہا ہوں کہ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس فیٹف کہہ رہا ہے کہ یہ قانون سازی کرو۔ اس قانون سازی کے نتیجے میں کیا؟ مساجد کے اختیارات کو کنٹرول کرو، مدارس کے اختیارات کو کنٹرول کرو، وقف املاک ایکٹ کی صورت میں کنٹرول کرو۔ اور فیٹف نے یہ شرط بھی لگایا ہے کہ مدارس کو سکولوں میں تبدیل کرے یا ہسپتالوں میں۔ آج جو آپ کے 5 وفاق کے مقابلے میں 5 وفاق بنائے گئے، یہ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس امریکہ کی ہدایات ہے۔ آپ کو کمزور کرنے کے لیے، انتشار پیدا کرنے کے لیے یہ بنا رہے ہیں۔ تو کیا یہ مدینہ کی ریاست ہے؟ انہوں نے کہا آپ نے کمیشن تشکیل دی امریکہ کے کہنے پر، ہم مخالفت کریں گے۔ نمبر 2، انہوں نے کہا ناموس رسالت کا قانون ختم کرے۔ ان کی وفاقی وزیر ہے، اس کا نام ہے حماد اظہر۔ انہوں نے باقاعدہ سینٹ میں آئینی ترمیمی بل پیش کی کہ ناموس رسالت کا جو قانون ہے اس کو غیر مؤثر یا ختم کیا جائے۔ لیکن جب سٹرائک ہوا، احتجاج ہوا ملک سے باہر پارلیمنٹ کے اندر، جس کی قیادت جمعیت علماء اور تمام مذہبی حلقے اس میں شامل تھے، کیا وہ واپس ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ہدایات کس کی تھی؟ اس امریکن رپورٹ کی جو فریڈم آف ریلیجیس کے نام سے انہوں نے جاری کیا تھا۔ کیسے ہم نہ کہے کہ یہ بین الاقوامی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے آیا ہے؟ سوال تو بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ تیسری بات کیا کی؟ تیسری بات انہوں نے یہ کی کہ 298 کو ختم کر دیں تاکہ قیدیانیوں کو دعوت اپنے مذہب کے مطابق اجازت ہوں۔ اور چوتھی بات انہوں نے یہ کی کہ وہ تمام گستاخ رسول جو جیلوں میں بند ہیں ان سب کو رہا کرو۔ اس میں 4-5 باقاعدہ بائی نیم نام میرے سامنے شامل ہے، رپورٹ بھی موجود ہے۔ اس میں سے ایک کو رہائی دی یا نہیں دی؟ آسیہ کو۔ یہ کس قسم کی مدینہ کی ریاست ہے؟ کیا کہتے ہیں کہ میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہا؟ آپ کے ایک خاتون پارلیمنٹ نے آج سے 1.5 سال پہلے پارلیمنٹ میں کھڑی ہو کے انہوں نے کہا کہ اگر پوری دنیا میں بالخصوص مشرق وسطی عرب ممالک میں سکون اور امن خوشی چاہتے ہو امت مسلمہ کی، عرب کی، اس کا حل یہ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرے اور بیت المقدس مسجد اقصی یہودیوں کے حوالے کرے۔ آپ تسلیم نہیں کریں گے نا؟ آپ تو یہی کہتے ہیں نا، رنگیلا تو یہی کہتا ہے، محمد شاہ رنگیلا یہی کہہ رہا ہے کہ ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ جب آپ تسلیم نہیں کریں گے، اس خاتون پارلیمنٹ نے جب یہ آواز اٹھائی اس کے خلاف آپ نے کوئی نوٹس لیا؟ نہیں۔ کوئی کارروائی کی؟ نہیں۔ کیا کیا تم نے؟ بلکہ آپ نے ڈیولپمنٹ فنڈ میں 50 کروڑ روپے بھی دیے اس کو۔ یہ مدینہ کی ریاست ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ملک، یہ حکومت جغرافیہ کے لیے خطرہ ہے، یہ
نظریے کے لیے خطرہ ہے اور یہ معیشت کے لیے بھی خطرہ ہے۔ یہ آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان کی شریعت کورٹ میں ایک کیس چل رہا ہے سود کے حوالے سے، تقریباً 30-35 سال سے چل رہا ہے۔ آج اس حکومت نے 1 مہینے پہلے درخواست دیا ہے کہ یہ جو کیس آپ چلا رہے ہیں سود کے خلاف، یہ تم نہیں چلا سکتے، آپ کے پاس اتنا قانونی آئینی اختیار نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ سود کرنے دو، سود کرنے دو۔ تم نے تو کیس چلانا چاہیے تھا کہ کیس کا فیصلہ جلدی کرے، مدینے کی ریاست کا تقاضا ہے، لیکن تم کہتے ہو کہ نہیں سود کو کرنے دو، تمہیں اختیار نہیں ہے فیصلہ کرنے کی۔ یہ ہے مدینے کی ریاست۔ مدینے کی ریاست میں تم اسلام آباد کے حدود اور ٹیریٹری تک تمام وقف املاک تم نے کنٹرول میں لے لیا۔ ایک بات اور، ایک ایسی قانون سازی کی کہ امریکہ کو پہلی دفعہ، مغرب اور یورپ کو، غیر ملکی ایجنسیوں کو پہلی دفعہ پارلیمنٹ میں قانون سازی ہوئی، اجازت دی گئی کہ جو بھی غیر ملکی ایجنسی اور ادارہ ہو وہ کسی کو بھی کسی بھی وقت اٹھا سکتا ہے۔ مولوی کو بھی اٹھا سکتا ہے، کاروباری کو بھی اٹھا سکتا ہے، زمیندار اور جاگیردار کو بھی اٹھا سکتا ہے۔ بزنس مین، کاروباری آدمی کو اس لیے اٹھائیں گے کہ یہ منی لانڈرر ہے، منی لانڈرنگ میں ملوث ہے، یہ پیسے دہشت گردی کے مد میں تقسیم کر رہے ہیں، اس لیے ان کو ہتھ کڑی ڈال۔ مولوی کیوں؟ یہ مدرسے کے ذریعے انتہا پسندی اور دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، اور ایسا اٹھانا ہے کہ اس کے خلاف تم اپیل بھی نہیں کر سکتے، اپیل بھی نہیں کر سکتے۔ اور مسجد سے اٹھائیں گے جو وقف املاک ایکٹ منظور کیا ہے، 6 مہینے تک مولوی یا مولوی کا کوئی وکیل، کوئی رشتہ دار کسی بھی عدالت میں اس کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ اب آپ بتائیے یہ اسلام دشمن حکومت ہے یا اسلام دوست حکومت ہے؟ یہ مساجد اور مدارس کا دشمن ہے یا دوست ہے؟ بابا مدینے کی ریاست میں تو مساجد آباد ہوتے تھے، ایک ہی مسجد نبوی، عدالت بھی، GHQ بھی، جرنل بھی وہاں سے ہو کے جاتا تھا دشمن کے مقابلے کے لیے، اور قرآن بھی وہاں پڑھایا جاتا تھا، امامت بھی وہاں کرائی جاتی تھی، دعوت بھی وہاں سے دی جاتی تھی، قیصر اور کسریٰ کو پیغام بھی وہاں سے دیا۔ یا تو اسلام، اگر اسلام نہیں میدان جنگ بتاؤ، اگر وہ بھی نہیں زندگی چاہتے ہو تو پھر ٹیکس دیا کرو، اور کوئی راستہ نہیں آپ کے لیے۔ اس لیے جمعیت علماء اسلام پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی قیادت کر رہی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ آج آپ کی سیاست پاکستان کی 22 کروڑ عوام نے تسلیم کیا ہے۔ کل تک آپ ناقابل برداشت تھے، آج پاکستان کی طاقتور طبقے نے کہا یہ چند مولوی ہے، چند مولوی ہے، حجرے کے چوہے ہیں یہ۔ آج وہ بھی حیران ہے کہ یہ ایک ایسی ہڈی ہے، نہ اگل سکتا ہوں نہ نکل سکتا ہوں، کیا کروں اس کو؟ جب آپ کو بین الاقوامی دنیا اور ملکی طاقت آپ کو سیاست کرنے نہیں دیتا، آج آپ پوری سیاسی قوت کی قیادت کر رہے ہیں، مولوی کو تو خوش ہونا چاہیے، مولوی کو تو سپورٹ کرنا چاہیے۔ اگر آپ حجرے میں بیٹھ کے مقابلہ کریں گے، نہیں ہوگا بھائی، مقابلہ نہیں ہوگا، میدان میں نکلنا ہوگا۔ اگر شیخ الہند کے پیروکار ہو، روز اول سے لے کر آج تک 2 طاقتیں ایک دوسرے کے ساتھ مد مقابل ہے، اس حقیقت سے کوئی انکار کر سکتا؟ ایک حق، ایک باطل۔ حق ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں، باطل نمرود کی شکل میں۔ حق
موسیٰ کی شکل میں، باطل فرعون کی شکل میں، حق اسرائیل خونخواروں کی باطل اسرائیل خونخواروں کی شکل میں، حق حضرت عیسیٰ کی شکل میں، حق حضرت پیغمبر کی شکل میں، باطل ابو لہب، ابو جہل، قیصر اور کسریٰ کی شکل میں، اور باطل منصور اور معتصم کی شکل میں، حق امام ابو حنیفہ کی شکل میں۔ امام ابو حنیفہ کتنی بڑی جامع، وسیع اور عریض ایک فقہ مدون کیا ہے، یہ بڑی خدمت ہے۔ تو آپ کہہ سکتے تھے کہ بابا آپ اس طاقتور کا مقابلہ کریں گے، آرام سے بیٹھے اپنے حجرے میں، کیوں جیل جانا پڑا؟ 4 سال جیل میں تھے۔ اتنی عظیم شخصیت، جب ان کا جنازہ اٹھا جیل سے 90,000 عیسائیوں نے کلمہ پڑھا، 90,000۔ تو آپ امام ابو حنیفہ کو کہیں کیوں لڑ رہے تھے بھائی؟ کہہ سکتے ہیں۔ آپ مجدد الفصالی کو بھی کہا گیا کہ آرام کی زندگی کو برباد مت کر۔ اکبر جلال الدین کے ساتھ ابو الفضل بھی تھا، ملا فیضی بھی تھا، کتنے بڑے علماء تھے۔ آج آپ اپنی تقریر میں مجدد کا حوالہ دیتے ہیں، ابو الفضل الفیضی کا حوالہ نہیں دیتے، کیوں؟ وہ تاریخ میں زندہ ہے، وہ تاریخ میں مردہ ہے۔ یہ تاریخ ہے، شیخ الہند کو سامنے رکھو۔ اس لیے ہم نے اٹھ کھڑے ہو کے اس سسٹم اور اس نظام کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ طلباء کو جلسوں میں کیوں لے کے آتے ہیں؟ معصوم طلباء، کل تک تو یہ سارے دہشت گرد تھے، آج کیسے معصوم بن گئے؟ کل تک تو یہ سارے انتہا پسند اور شدت پسند تھے۔ ایک طرف قانون سازی کرتے ہو مدارس کو بند کرنے کے لیے، مساجد کو بند کرنے کے لیے، ملا کی آواز کو بند کرنے کے لیے، ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کرنے کے لیے قانون سازی کر رہی ہو، دوسری طرف مجھے شیخ رشید جیسے لوگ کہتے ہیں معصوم طلباء۔ کیا اگر کالج یونیورسٹی کی طالب علم کو احتجاج کرنے کا حق ہے، کسی سیاسی جماعت کا حصہ بننے کا حق ہے، یونیورسٹی اور کالج میں تنظیم بنانے کا حق ہے، ووٹ استعمال کرنے کا حق ہے، 126 دن کی دھرنے میں لڑکیوں کو نچوانے اور ان کی رقص و سرود میں اس کے ذریعے ڈگڈگی بجانا، یہ ان کا حق ہے آپ کی سیاست میں۔ اور ایک مولوی طاہر القادری کے ساتھ کنٹینر پر کھڑے ہو کے ان کے مدارس کی طلباء اور طالبات شورخوار بچے اپنے سیاست کے لیے استعمال کرنے کی اجازت ہے، تو کیا میرے طالب علم کو اجازت نہیں ہے؟ جب پاکستان کی آئین نے، بین الاقوامی قوانین نے ان کو حق دیا ہے، ووٹ کا اور ووٹر کی حیثیت دی ہے، کسی کو ووٹ دے کر منتخب کر سکتا ہے، وہ اجتماع میں بھی جا سکتا ہے، لہذا کسی کی ڈنڈے کا پرواہ نہ کرے، کسی کی قید اور جیل خانے کا پرواہ نہ کرے۔ جلسوں میں ایک شریک ہوتا ہے 100 شریک ہو جاؤ، 100 شریک ہوتے ہیں 1000 شریک ہو جاؤ، 1000 شریک ہوتے ہیں 1,00,000 شریک ہو جاؤ، کسی کی باتوں کا پرواہ نہیں کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم، لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک۔ دیکھیے، میں نے بھی 25 جولائی کو الیکشن لڑا، سب سے پہلے ڈنڈا میں نے اٹھایا، اسی وجہ سے میں نے شہریت ختم کر دی گئی۔ کوشش کی انہوں نے کہ انہوں نے وزارت کی ہوگی، کہیں کرپشن، کچھ نہیں ملا، کوئی اثاثے جائیداد کچھ نہیں ملا، ایک اکاؤنٹ تھا، اس میں 4,000 روپے تھے، کچھ نہیں ملا۔ پھر کیا کیا انہوں نے؟ شریعت کینسل کی۔ کیوں کی؟
میرا باپ پاکستانی ہے، وہ کہتے ہیں جس نے میری شریعت ختم کی، کہتے ہیں